روزانہ بہترین حدیثیں یا اسلامی واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بات کو سن کر لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ثواب میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، عن قریب ہم انہیں ان باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ہم انہیں وہاں پر داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ چنانچہ مومنوں کے متعلق اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں باغوں میں داخل کیا جائے گا جہاں پر انہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور وہاں پر دھوپ نہیں ہوگی بلکہ رب کریم جل جلالہ کے نور کی تجلی کی روشنی ہوگی، اور درخت ہوں گے، اور ایسی رحمت ہوگی کہ اس کی راحت اور آسائش انسانی فہم اور بیان سے بالاتر ہے۔ سونے چاندی کی جنتیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو جنتیں ایسی ہوں گی جو خود اور اس میں سارا سامان چاندی کا ہوگا، اور دو جنتیں ایسی ہوں گی جو خود اور اس کا سارا سامان سونے کا ہوگا۔ اور جنت عدن میں قوم اور اللہ تعالی جل جلالہ کے دیدار کے درمیان صرف چادر کبریائی رکاوٹ ہوگی جو اللہ رب العزت کے منہ پر پڑی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالی جل جلالہ کا اپنے بندے سے کلام۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے ساتھ اس کا رب کلام نہ کرے، اس کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اور نہ کوئی حجاب اور پردہ ہوگا جو اس کو چھپا کر رکھے۔ ایک شرابی آدمی کیسے جنت کا حقدار بنا؟ خوبصورت واقعہ ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شرابی آدمی کو دیکھا جو مدہوش زمین پر گرا ہوا تھا اور اپنے شراب آلودہ منہ سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا۔ حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں پر بیٹھ کر اس کا منہ پانی سے دھو دیا اور فرمایا، اس بے خبر کو کیا خبر کہ ناپاک منہ سے کس پاک ذات کا نام لے رہا ہے۔ منہ دھو کر آپ رحمت اللہ علیہ چلے گئے۔ آپ کے بعد شرابی کو ہوش آیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ تمہاری بے ہوشی کے عالم میں حضرت سری رحمت اللہ علیہ یہاں آئے تھے اور تمہارا منہ دھو کر گئے ہیں۔ شرابی یہ سن کر بڑا پریشان ہوا اور نادم ہوا اور رونے لگا اور نفس کو مخاطب کر کے بولا، بے شرم، اب تو سری رحمت اللہ علیہ بھی تجھے اس حال میں دیکھ گئے ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ سے ڈر اور آئندہ کے لیے توبہ کر۔ رات کو حضرت سری رحمت اللہ علیہ نے خواب میں کسی کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے سری، تم نے شرابی کا منہ اللہ تعالی جل جلالہ کی خاطر دھویا، اللہ تعالی جل جلالہ نے تمہاری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ حضرت سری رحمت اللہ علیہ تہجد کے وقت مسجد میں گئے تو اسی شرابی کو تہجد پڑھتے ہوئے پایا۔
آپ نے اس سے پوچھا کہ تم میں یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ تو وہ بولا، آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں جبکہ اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کو بتا دیا ہے۔ سبق: اللہ والوں کی برکت و نسبت سے کایا پلٹ جاتی ہے اور گنہگار بھی مقبول و تائب ہو کر رب کریم کی بارگاہ میں لطف و سرور کے درجات کو پہنچ جاتے ہیں۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا، صحبت صالحاں ترا صالح کند، صحبت طالحاں ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت تجھے اللہ تعالی جل جلالہ کا مقرب بندہ بنا دے گی، اور برے لوگوں کی صحبت تجھے شیطان کا مقبول کارندہ بنا دے گی۔ اور اس بات کو بھی اچھی طرح یاد کر لیں کہ اللہ تعالی جل جلالہ کے مقرب لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے ہر فعل، ہر قول اور ہر عمل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت زندہ ہوتی نظر آئے گی، اور اللہ تعالی جل جلالہ کے مقرب لوگ تجھے اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف ہی بلائیں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالی جل جلالہ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، خبردار، اللہ تعالی جل جلالہ کے جو نیک بندے ہیں ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور وہ لوگ ہیں اللہ والے جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ یہ لوگ اللہ تعالی جل جلالہ کے دوست بن گئے، اور جو اللہ تعالی جل جلالہ کا دوست بن گیا اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام سیدھے ہو گئے۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔